اور جب یہ اسلام لے کر آئے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو بیچارے غلام اور غریب لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر تو سارے عام ہی ٹارچر ہوتا تھا، ان کو تو چھوڑتے ہی نہیں تھے. لیکن جو اس طرح کے پریسٹیجس لوگ، عزت والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو لوگوں کے سامنے تو نہیں بے عزت کرتے تھے، لیکن ان کو یعنی گھروں میں یا پرائیویٹلی یا مطلب ہر ایک کے اپنے اپنے رشتہ دار اس کو ٹارچر کرتے تھے. جیسے حکم بن آس کے بارے میں آتا ہے تو اس نے ان کو بہت ٹارچر کیا. اسی طرح ابو لہب نے بھی ان کے ساتھ کھل کے دشمنی کی، اور لیکن انہوں نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا اسلام کو چھوڑ دو، یہ سب کر دو، مگر وہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. آخر انہوں نے پھر اپنا جو ظلم و ستم تھا بند کر دیا کہ یہ تو یہاں پہ کام نہیں چل رہا. اور ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ واقعہ آتا ہے کہ جب ابو لہب اور اس کی بیوی نے طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، اور سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس کے بعد پھر ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، رقیہ اور ام کلثوم. رقیہ کا عتبہ کے ساتھ، ام کلثوم کا عتیبہ کے ساتھ. تو ان دونوں نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کے آؤ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو طلاق دیں گے تو ان کی تو بے عزتی ہوگی. ظاہر ہے اس وقت بھی کوئی اس طرح، اور بے قصور بچیاں جو ابھی ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ یہ کرنا کہ ان کو طلاق دے کر آؤ. تو طیبہ نے تو بہت ہی برے طریقے سے سلوک کیا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے سر عام کھڑے ہو کے اس طرح طلاقیں دی کہ یہ بے عزت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا بھی دی تھی نا، اس کو آ کے شیر نے پکڑ لیا تھا طیبہ کو. تو جب ان کو طلاق ہو گئی تو اس کے بعد عثمان غنی، یہ ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اتنی ایج ہو گئی تھی، ابھی تک شادی نہیں کی تھی. اور بعض جگہ لکھا ہوا کہ کیا وجہ تھی ان کی شادی نہ کرنے کی، تو بعض جگہ پہ یہ لکھا ہوا کہ یہ بہت زیادہ شرمیلے تھے، بہت زیادہ ان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی. تو اب جب ان کو پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت رقیہ کا رشتہ مانگا، اور کہا جاتا ہے کہ ام ایمن نے ان کو دلہن بنایا تھا، اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کی رخصتی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اور یہ چونکہ بڑی ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور سیدہ رقیہ بھی حسن اور سیرت میں بھی اور صورت میں بھی بے مثل تھی. تو ان کے بارے میں جو کہ اس وقت شاعر تھے، انہوں نے یہ جو شعر کہے اس کا ترجمہ تھا کہ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان کا جوڑا. اتنا پیارا جوڑا تھا یہ. ایک دفعہ سیدہ رقیہ جو تھی ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہ عثمان غنی کا سر دھو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اخلاق بہت زیادہ ملتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے اخلاق میں بہت زیادہ ایک چیز جو پرومیننٹ ہے وہ ان کی حیا ہے. حیا، اور حیا کے بارے میں ان کے آتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے کہ کبھی اسی وجہ سے کسی عورت کا رشتہ تک نہیں مانگا تھا. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، تو آپ کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے اور آپ اٹھے نہیں اور ان سے بات چیت کی. پھر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی بات چیت کی. پھر اس کے بعد پتا چلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ باقیوں پہ آپ نہیں اٹھ کے بیٹھے تو ان کے لیے کیوں؟ فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اتنے حیا والے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں مرد تو چھوڑ ہی دیں، عورتوں نے بھی اپنی حیا ختم کر دی، مردوں کو تو کیا کہنا، مرد تو دور کی بات ہے. ان حیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عورت کی چیز ہے نا، مردوں کو حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
بلکہ اگر کوئی حیا والا ہو تو اس کو کہتے ہیں تمہیں حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم تو لڑکے ہو, یعنی وہ بے حیا ہو جائے وہ ٹھیک ہے. کتنی عجیب بات ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیا والے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ حیا جو ہے نا یہ ساری کی ساری خیر ہے اور یہ بھلائی لے کر آتی ہے, ساری کی ساری خیر ہے. ایک انصاری کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ کسی کو اپنے بھائی کو حیا کے اوپر کہہ رہا تھا, مطلب ایسے کہہ رہا ہوگا نا کہ بھائی تم اتنی کیوں حیا کرتے ہو, اس طرح کیوں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. اور حیا کس میں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں بھی حیا ہوتی ہے, بات چیت میں بھی حیا ہوتی ہے, آپ کی چال میں بھی حیا ہوتی ہے, آپ کے لباس میں بھی حیا ہوتی ہے. یہ سب چیزوں میں حیا ہے. نہیں ایک کسی کے ساتھ آپ بات چیت کرنا, معاملہ کرنا ہوتا ہے نا, اس میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ بات کہوں, ایک جس کو کہتے ہیں مروت. لیکن ہم نے چھوڑ ہی دی ہے یہ, نہ لباس میں حیا رہے ہیں, نہ باتوں میں کوئی حیا والی بات رہی ہے. بے حیائی, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, بے حیائی کے لباس اور بے حیائی کا چال چلن, اس کو آج کل بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو بولنس کہا جاتا ہے, اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے, اور ایسی لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی اٹریکٹیو ہے, کیونکہ جو ایسے کرے گی, اور جو حیا والی ہے اس کا کوئی نہیں. تو یہ تو حیا تو ایمان کا حصہ بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی تھی نا, کوئی ایسی بات آتی تھی, تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کو اچھی نہیں لگی یہ بات, اتنی حیا کرتے تھے. تو اگر وہ مرد ہو کے حیا والے, تو عورت کا تو زیور حیا ہے, زیور ہے اس کی بیوٹی ہے حیا. بے حیائی بے باکی جو ہے نا, وہ عورت کی بیوٹی نہیں ہے. تو اس لیے حیا کو سمجھیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں حیا رکھی ہے, تبھی تو ایک بچہ بھی ہوتا ہے نا ننگا ہوتا ہے تو اپنے آگے کچھ کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ننگا, اس کو کس نے سکھایا؟ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت کے اندر ہے, جب ان کا لباس اتار دیا گیا تو پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. کس نے ان کو حیا سے؟ وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا, ننگے پھرتے رہتے. لیکن نہیں, حیا انسان کے اندر ہے. تو یہ سینے کھول کے چلنا, ایسے کر کے کرنا, اپنی بڑی اپنے آپ کو دکھانا کہ میرے اندر تو کوئی حیا نہیں ہے اور میں ایسی ہوں, میں تو وہ ورڈز بھی نہیں بولنا چاہتی جو استغفر اللہ آج کل اتنے مطلب ان ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے اور یہ لڑکا ایسا ہے, ایسے کر کے ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, بالکل ہی حیا کے منافی. تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں, حیا میں خوبصورتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے, اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے, اور جو بے حیائی ہے کوڑا کرکٹ ہے, اور کوڑا کرکٹ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر. سوچیے, کین یو امیجن کہ حیا ایمان ہے اور ایمان والی جنت میں جائیں گے نا. اور اگر کسی نے فرمایا حیا چھوڑ دی, پھر جو مرضی کرو, پھر وہ ہر چیز مطلب کھلی ہو گئی نا اس کے لیے. تو حیا جس کے اندر سے ختم ہو گئی, پھر وہ سب کچھ کرنے اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر بہت زیادہ حیا تھی. اس طرح یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے نہیں اس کو صحیح کیا, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں صحیح کیا. تو جب عثمان کا پتہ چلا تو آپ نے صحیح کیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا؟ تو فرمایا عثمان اتنے حیا والے ہیں, اگر میں ایسے نہ کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ وہ جس بات کو میرے سے کرنے کے لیے آئے ہیں نا وہ کریں گے ہی نہیں, اتنی ان کے اندر حیا ہے کہ میں کیسے یہ بات کروں. اللہ اکبر. اچھا, یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شخص ان کو ٹارچر کرتا تھا وہ ان کا چچا تھا, حکم بن ابو العاص بن امیہ. اس نے آپ کو باندھ دیا اور کہا تھا کہ تو اپنا آبائی دین چھوڑنے کی جرت کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ترک نہیں کر دیتا. تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں. تو پھر جب اس نے دیکھا تھا کہ یہ تو نہیں ہٹ رہے تو پھر اس نے چھوڑ دیا. لیکن جس وقت
بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے اور حضرت سمیہ حضرت یاسر کی بھی شہادت ہو گئی، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر تم لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ تو وہاں پہ وہ نیک حاکم ہے، آپ وہاں جائیں، اس کی سلطنت میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ تو پھر مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی اس امت میں، ود فیملی ہجرت کرنے والے پہلے آدمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب یہ خبر پھیلی کہ پتہ نہیں مکہ والوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پھر واپس آ گئے تھے، اور یہ بھی ان میں آئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا، تو بہت سارے پھر پلٹ گئے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ یہ اسلام لانے کے بعد سوائے ہجرت کے اور کسی ٹائم پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہیں۔ تھرو آؤٹ ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ یہ بس ہجرت کا ایک یہ موقع تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے چکے چلے گئے تھے، تو اس وقت پھر مکی زندگی کا پھر ان کا بہت زیادہ ہمیں نہیں ملتا، حبشہ میں انہوں نے پھر زندگی گزاری تھی۔ پھر جب آ گئے تھے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو 2 ہجرتیں انہوں نے کی، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ قرآن پاک کے ساتھ ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا، دن رات قرآن پڑھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب بندے کو جس چیز کا ساری زندگی شوق ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی کیسے اس کے نام کے ساتھ ہی وہ چیز لگا دیتا ہے کہ پھر سبحان اللہ، جب ان کی شہادت بھی ہوئی ہے تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے، قرآن کے اوپر ان کے خون گرا تھا، وہ بھی آج تک نسخہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے میوزیم میں، جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کون سی آیت کے اوپر سورہ بقرہ کی ان کا خون گرا تھا۔ تو اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اور آج ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی، سبحان اللہ، ان کے نام کے ساتھ یہ مصحف بھی جڑ گیا نا، پھر ان کی خدمت تھی۔ تو ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اساتذہ عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد نے بتایا کہ جب یہ لوگ، یہ صحابہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتے تھے تو ان کا مطلب، معنی، مفہوم سمجھ کے اور ان پر عمل کیے بغیر مزید آیتیں نہیں سیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی تو نہیں کہ اتنے سالوں میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ ہی ختم کی تھی۔ تو کہتے ہیں ہمارے یہ اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزیں اکٹھی سیکھی۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں پہلے سیکھ لیں پھر عمل کریں گے، عمل تو خیر ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ تو بڑھاپے میں جا کے ہم نے کرنا ہے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزیں اکٹھی سیکھی۔ سبحان اللہ، اسی لیے وہ ایک ایک سورت کو سیکھنے میں بڑا بڑا وقت لگاتے تھے۔ اور یہ آپ کو ایک حدیث سب کو ہی پتہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث ہے نا، اس کے بھی راوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ کو پورا قرآن سنایا تھا، حافظ بھی تھے نا قرآن کے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہونا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ کبھی نہیں بھر سکتے، جی نہیں کبھی بھرے گا۔ پھر یہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ابھی آتے نہیں ہیں نا، تو پہلے ہی پوچھتے ہیں کتنے سال کا کورس ہے، جلدی بتا دیں، جلدی ختم ہو تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب ایک دفعہ تو کر لیا پھر تو بہت ہی عالم بن گیا، اب اس کے بعد دوسری دفعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہو نا تو ہمارے دل تو کبھی قرآن سے بھرے ہی نہ۔ سبحان اللہ، ہمارے کتنی جلدی بھر جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد ہم ایسے رکھتے ہیں کہ اگلا رمضان ہی کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرماتے تھے کہ مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ میرا ایک دن بھی ایسا گزرے کہ جو قرآن کے بغیر ہو، جس میں قرآن کو نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ، پتہ نہیں ہماری تو زندگی کتنے دن ایسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ اکبر۔
فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک بے لباس لوگوں کو کپڑا پہنانا، اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کہتے تھے یہ میرے فیوریٹ کام ہے. آپ کے فیوریٹ کام کیا ہے؟ ہمیں بھی ایسے کوئی کاموں کا شوق ہو، کپڑے بنانا، زیور خریدنا. مجھے کیا ہم سے پوچھا جائے، ہم کہیں شاپنگ کرنا مجھے بڑا محبوب ہے، میرا فیوریٹ کام ہے. تو اللہ ہمارے بھی ایسے ہی شوق بنا دے. دیکھیے ہر صحابی ہے نا، ان کی اپنی ڈسٹنکٹو کوالٹیز ہیں نا. دیکھیے ان کو قرآن کا شوق اور ان کے اندر حیا اور ان کی سخاوت، یہ چیزیں ان کے اندر پرومیننٹ ہے. آپ حضرت عمر کو دیکھیں، بالکل ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے نا. ابھی آپ نے پڑھا ان کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے. اب یہ ایسے نہیں کہ یہ پہلوان ہے یا یہ بس لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں یا ایسے کر رہے ہیں یا بہت مطلب بے باک ہو کے بہادری کے ساتھ آگے، ایسی چیزیں ان کی نہیں ملتی. نہ خالد بن ولید کی طرح ان کا ملتا ہے کہ لڑنے میں بہت اسٹریٹجیز ان کو آتی تھیں یا کچھ ہے. ان کا ڈفرینٹ ہی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتے تھے کہ یہ قرآن مبارک ہے اور اس کو مبارک نبی لے کر آیا، تو اس لیے بہت شوق ہوتا تھا ان کو قرآن کا. اور جب ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا نا، جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا، تو ان کی بیوی جو اس وقت تھی وہ کہتی تھی ان کو تم نے قتل کر دیا یا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم یہ ساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے پڑھتے بسر کر دیتے ہیں، پوری رات ایک رکعت میں قرآن دیتے. یہ تو ایسے ہیں. تو انہوں نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. پھر ہمیں ان کی مدنی زندگی کا زیادہ پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ وہاں کا ظاہر ہے وہاں پہ تو حبشہ میں تھے تو اس لیے اتنا نہیں. مکی زندگی جو تھی وہ یہاں کی جو زندگی تھی اس کا زیادہ لوگوں کو پتا ہے. حبشہ میں کیا ہو رہا تھا وہ اتنا نہیں پتا. لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب مدینہ آئے تو ان کی جو بھائی بنائے گئے سیدنا اوس بن ثابت کو، ان کا انصاریوں میں سے ایک بھائی بنایا تھا، سیدنا اوس بن ثابت کو ان کا بھائی بنایا. اور یہاں پہ آ کے بھی انہوں نے ظاہرہ تجارت، وہاں پہ بھی تاجر تھے، حبشہ میں بھی انہوں نے تجارت کی، یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے تجارت شروع کی اور بڑے باکمال تاجر تھے. ان لوگوں میں مشہور تھے اپنی دیانت کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے. اچھا ایک لوگ ہوتے ہیں نا وہ بزنس کرتے ہیں لیکن وہ شارٹ کٹ سے بزنس کرتے ہیں، وہ جلدی بس پیسے مل جائیں، آج ہی مل جائے مجھے سارا کچھ. کئی جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ صبر کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے یہ لوگوں میں بڑے مشہور تھے کہ یہ آنےسٹ تاجر. سب لوگ ان سے کاروبار ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. تو پھر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مدینہ آئے تو یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ پانی کا ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر روما، اور سب وہاں سے ہی پانی لیتے تھے. وہ کنواں جس آدمی کا تھا وہ ایک بالٹی پانی دینے کے لیے نا ایک مد ایک ویٹ ہوتا ہے، ایک مد اناج لیتا تھا تو پھر ایک بالٹی پانی دیتا تھا. اتنا ایکسپینسو اس نے پانی کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی فرما دیتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا تو سب سے آگے بھاگنے والے یہ ہوتے تھے. تو یہ گئے اس کے پاس، اس آدمی کے پاس جو مالک تھا اس کا، اور وہ بیچتا نہیں تھا. اس لیے نہیں بیچتا تھا کہ اس کی تو روزانہ کی ایک انکم شروع ہوئی بھی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیچنے کی. تو انہوں نے کہا تم بتاؤ اس کی قیمت بتاؤ کہ کتنے کا بیچو گے. اس نے کہا کہ 40,000 درہم کا میں بیچوں گا. آج بھی دیکھیں ہمیں $40,000 کہہ دیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. 40,000 درہم کا میں بیچوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور تم آدھا کر لیں. آدھا مینس کہ ایک دن تمہاری باری کنویں کی تمہارے پاس ہوگی، ایک دن میرے پاس ملکیت ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو آدھے پیسوں کے اوپر انہوں نے آدھا کنواں خرید لیا. اب جو ایک دن ان کا تھا نا انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سارے لوگ آؤ اور یہاں سے پانی پیو. اب وہ جس دن اس کی باری تھی تو کوئی بھی نہیں پانی لینے جا رہا تھا، اس کی تو انکم ٹھپ ہو گئی نا. وہ خود پھر ان کے پاس آیا کہ آپ میرے سے خرید لیں. انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے. اس نے کہا کم پہ خرید لیں. آدھے پیسوں پہ پھر اس نے دے دیا.
تو یہ دیکھیں اسٹریٹجیز نا ان کی تجارت کی، جب ٹریڈر تھے نا تو کتنی زبردست اسٹریٹجیز ہیں، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو معاملے کو سالو کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں جو جنت کی دی ہیں وہ انہوں نے اپنے لیے اپنے نام کرنی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب ظاہر ہے جگہ چھوٹی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کو توسیع کرنے کے لیے زمین خرید لے ساتھ کی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے گا. تو سیدنا عمر فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہ زمین 20,000 درہم میں پھر خریدی. سوری حضرت عثمان، ابھی تک حضرت عمر کا ہی چل رہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید لی اور مسجد کے لیے دے دی. اور آپ دیکھیں کہ آج اس زمین کے اوپر جو انہوں نے خریدی تھی اس وقت وہ روضہ ہے آج وہاں پہ. اور آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، وہ جو بحیرہ روما ہے نا، یہ اس کی پھر اس سے بہت سارے باغوں کو بھی پانی لگا، بہت آگے انکم جنریٹ ہوئی. میں حیران ہوں سبحان اللہ، جب ہم وہاں پہ گئے ایک دفعہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کئی ہوٹلوں کا انہوں نے دکھایا اور کوئی جگہ بند بھی رہی تھی کہ یہ سارے آج تک ان کا اکاؤنٹ وہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ جو انکم جنریٹ ہوتی رہی وہ ساری جمع ہوتی گئی، لوگوں کو بھی صدقہ ہو رہی ہے، پھر اور اسی پروجیکٹ کے اندر آگے لگتی جا رہی ہے. وہ ساری انکم اتنی بڑھ کے آج تک بھی ہوٹل بن رہے ہیں، ان سے بھی ملینز آتے ہیں اور پھر وہ غرباء مساکین میں بھی بانٹے جاتے ہیں اور انکم آ رہی ہے، وہ بھی غرباء مساکین. کیسا صدقہ جاری ہے؟ 1400 سال گزر گئے، لیکن جس بندے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کوئی کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کے کام کو جاری رکھتا ہے. یہ وہ چلے بھی گئے اور اتنا زمانہ گزر گیا، آج بھی کئی ہوٹل اس طرح سے چل رہے ہیں ان کے پیسوں سے، ان کے جو پہ بنائے ہوئے، اور پھر اس سے انکم لگ رہی ہے غریبوں، بیواؤں، مساکین میں. سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ میں نے آپ کو یہ بات حدیث بتائی بھی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے واقعے میں ان کی زندگیاں جب ہم نے پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں مدینے کے ایک باغ میں تھا کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت سنا دو. تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بشارت سنا دی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر کچھ دیر بعد کسی اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، کوئی دروازوں کا نوک کیا، باغ میں تھے یہ، تو فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دے. تو میں نے دروازہ کھولا، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں تو میں نے دروازہ کھولا تو آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے ان کو بھی بشارت سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر ایک تیسری دفعہ کسی نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور ان کو آنے والے مصیبتوں اور غموں پر جنت کی بشارت دے دو. تو میں نے دیکھا تو سیدنا عثمان تھے اور میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ المستعان، اللہ ہی میرا مدد کرنے والا ہے. جب انسان کو نا کوئی ایسی بات تو کہنا چاہیے اللہ المستعان، جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ چڑھے تھے تو وہ احد ہل رہا تھا تو میں نے آپ کو یہ سنایا تھا نا کہ آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو یہی 2 شہید تھے. تو عمر کے تو آپ نے سن لی اور یہ بھی شہید ہوئے. دوسرا ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت یہ تیار تھے جنگ میں جانے کے لیے، لیکن ان کی بیوی حضرت رقیہ جو تھی وہ شدید بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس رکے رہیں ان کی تیمارداری کے لیے، کیونکہ کوئی اور بھی نہیں تھا. تو آپ ان کے پاس رہیں اور باقی مسلمان چلے گئے. لیکن پیچھے جب یہ ان کے پاس تھے تو ان کا مرض بڑھتا ہی گیا اور جب موت کے سائے منڈلانے لگے تو بڑی وہ
حسرت سے اور افسردگی سے کہنے لگی کہ میں اپنے والد سے ہی مل لیتی، اور میری بہن زینب مکہ میں ہے، ان سے ملنے کی تمنا کی لیکن نہیں پوری ہو سکی، اور اسی طرح ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ غم میں اتنے نڈھال تھے، ان کو بہت پیاری تھی اپنی وہ بیوی، اور اپنے والد کو بھی نہ وہ دیکھ سکی، لیکن انہوں نے دیکھیں ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہی تھے نا، کسی کو بھگا دیتے کہ لے کر آؤ ان کو، اور ابھی تک جنازہ رکھے چھوڑو، کیونکہ باپ نہیں آتے، وہ تو جاتے جاتے بھی ان کے لیے مطلب ان کو تمنا تھی کہ میرے والد آ جائیں۔ اب انہوں نے اس چیز کا ویٹ نہیں کیا، وہ ان کو لے گئے دفنانے کے لیے، اور بقیع الغرقد میں ان کو دفنایا، جو ہم جنت البقیع جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ان کو دفنایا۔ جب قبر کی مٹی برابر کر دی اور دفن کر کے واپس جانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اسی وقت کین یو امیجن، اسی وقت زید بن حارثہ اینٹر ہو رہے ہیں مدینہ میں اپنی اونٹنی پہ، اور چیختے جا رہے ہیں لوگوں بدر کی فتح مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، اور ان کے سردار دیکھو اس طرح قتل ہو گئے اور قید ہو گئے، اور یہ اب ایک طرف اتنی خوشی کی بات اور ایک طرف یہ غم۔ تو ان کے ملے جلے تاثرات تھے، ظاہرہ خوشی تھی مسلمانوں کی فتح کے اوپر، اور اپنی بیوی کی وفات کا غم بھی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کو پتا چلا تب کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو آپ بقیع تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی وہاں پہ جا کے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت غمگین رہتے ہیں، تو آپ نے پوچھا، ایک تو چھوٹا ہے، بچے بھی تھے بیٹے عبداللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ غمگین ہیں؟ پتا تو تھا اتنے زیادہ غمگین ہیں کیوں، تو فرماتے ایک تو بیوی کی وفات کے اوپر، اور دوسری ایک اور وجہ بھی ہے۔ تو فرمایا کیا وجہ ہے وہ؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری رشتہ داری اب ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنی دوسری بیٹی کی شادی اب آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ام کلثوم کے ساتھ ان کا پھر نکاح کر دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد غالباً 4 ہجری تھا کہ ان کے جو بیٹا عبداللہ تھا اس کی آنکھ میں مرغے نے چونچ ماری کچھ کا کے قریب، جس سے سارا چہرہ سوج گیا، اور پھر تکلیف بڑھتی ہی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بھی زندہ نہیں رہے، اور ان کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، ام کلثوم سے، لیکن آپ دیکھیں گے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غم ہو۔ جب رقیہ کے ساتھ بھی شادی تھی، سیدہ رقیہ کے ساتھ، تو اس وقت بھی کوئی اور شادی نہیں کی۔ جب دوسری بیٹی کے ساتھ شادی کی تو تب بھی کوئی اور شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد کی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو یہ بدر میں جو ان کی شرکت نہ ہوئی اس کی یہ وجہ تھی، لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو ایسے لوگ جن کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ ان کے اوپر یہ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی مال دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والوں جیسا ہی اجر اور حصہ ہے۔ یہ بخاری میں روایت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالانکہ یہ شریک نہیں ہوئے لیکن جا رہے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ انہوں نے تو جانا تھا، وہ تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہ رکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو اس میں سے بھی حصہ دیا، اور یہ فرمایا تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والوں جیسا حصہ بھی ہے، اجر بھی ہے۔ اور اسی لیے ان کا شمار بدری صحابہ میں ہی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی تانا دینے والے کہتے ہیں یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر اور بھی کچھ اور باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے، کہ جو جب ان کی شہادت کے وقت انہوں نے یہی تانے دیے تھے کہ یہ تو یہ ہیں، انہوں نے تو اس میں نہیں شرکت کی، انہوں نے تو ایسے کیا، انہوں نے تو ایسے کیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دی ہوں اپنے نبی کی زبان سے، ان کے اوپر تان کرنے والے جو ہیں
اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی پھر رد کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے پھر بھی بدری صحابی کہلاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.